أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله. أما بعد فقد تعالى حسين مني وأنا من الحسين صلوات عظمت آل محمد. برادران عزیز، بزرگان ملت، جو وقت ملا ہے اسی وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. حالانکہ یہ تقریر ہم کو کرنی نہیں تھی، میں بھی آپ تمام زائروں کی طرح زائر کی نیت سے آیا تھا، لیکن وہی ہے کہ شہزادی جہاں جس سے نوکری لینا چاہے وہاں انسان کر لیتا ہے. اور ظاہر سی بات میرا بھائی محمد مہدی کو تقریر کرنی تھی، لیکن بہرحال وہ کہیں چلے گئے، مصروف رہے. اور بہرحال مولانا صاحب کا حکم ہوا، لہٰذا جو ہے شہزادی کی بارگاہ میں دو چار باتیں اور انشاءاللہ زحمت تمام. میں نے آپ کی خدمت میں حدیث کو عرض کیا، حسین منی و انا من الحسین. دیکھیے بس زیادہ نہیں، 15 سے 20 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا اور میں اپنی زحمت کو تمام کر دوں گا. اس لیے بہت زیادہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بس میری آواز سے آواز آپ ملاتے رہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اس فرش پہ حسینیت والے بیٹھے ہیں، یزیدیت والے نہیں بیٹھے. جزاک اللہ، سلامت رہیں. میں نے کیا عرض کیا؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بھئی یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. اللہ نے اتنے القاب سے نبیوں کو خطاب کیا اور فرمایا اے میرے حبیب، دنیا بنائی آپ کے صدقے میں، دریا خلق کیا آپ کے صدقے میں، چاند سورج کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں، دریاؤں میں روانی عطا کی آپ کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ لگایا آپ کے صدقے میں، زمین کا فرش بچھا آپ کے صدقے میں. نہیں بلکہ جملہ بدل کے یوں کہا جائے، آدم آپ سے، نوح آپ سے، شیش آپ سے، میکائیل آپ سے، ملائکہ آپ سے، انبیاء آپ سے، مرسلین آپ سے. اما بھیا بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سب کے سب رسول تھے تو پھر رسول کس سے؟ رسول نے خود ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے. صلوات پڑھ دے محمد وا. جزاک اللہ، سلامت رہیے، اللہ چچا کو سلامت رکھے. نعرہ لگایا، میرے ذہن میں ایک جملہ یاد آیا. میرے چینوں والوں، میرے عزیزوں، میں ایک نصیحت کرتا ہوں آپ سے کہ جب نعرہ لگایا کرو تو مستحب سمجھ کے نہ لگایا کرو بلکہ واجب سمجھ کے لگایا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میزائلوں سے نہیں مر رہی ہے، نعروں سے مر رہی ہے. نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، بلکہ میزائلوں سے پہنچ رہی. ارے آپ دیکھیے ایران آپ کے سامنے ہے بھائی، مثال ہے اس لیے کہ ایران نے جب میزائلیں ماری تو کبھی یا علی کا نعرہ لگایا، کبھی یا فاطمہ کا نعرہ لگایا، کبھی یا حسین کا نعرہ لگایا، کبھی یا حسن کا نعرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایران نہیں بول رہا تھا بلکہ علی کی طاقت بول رہی تھی. صلوات پڑھ دے محمد وہ. بلکہ
علی کی طاقت بول رہی تھی. ہاں یہ ہماری قوم کے دو نعرے ہیں, ایک نعرہ حیدری, ایک لبیک یا حسین. اگر جملہ بدل کیوں کہا جائے تو ایک باپ کا نعرہ, ایک بیٹے کا نعرہ. کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک باپ کا نعرہ اور ایک بیٹے کا نعرہ, لیکن دونوں میں فرق ہے. اب آپ کہیں گے مولانا فرق کیا ہے؟ بھیا فرق یہ ہے کہ جب باپ کا نعرہ لگتا ہے تو قومیں جلتی ہے, اور بیٹے کا نعرہ لگتا ہے تو ملک جلتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وا. جب باپ کا نعرہ لگتا ہے تو قومیں جلتی ہیں, اور جب بیٹے کا نعرہ لگتا ہے تو ملک جلتا ہے. آج اور حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا ہم سے جل رہی ہے. نہیں, یاد رکھیے گا ہم مٹنے والی قوم نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, الحمدللہ پڑھے لکھے گھرانے سے آپ ہیں. ہم مٹنے والی قوم نہیں ہیں. اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا کے میدان میں مٹ جاتے. ہم مٹنے والی قوم نہیں ہے. شاعر نے کیا کہا کہ دیکھیے, جس کی اگر ایک انسان کسی انسان کی ضمانت لے تو یہ یقین نہیں رکھتا, لیکن اسی انسان کی ضمانت اگر کوئی معصوم لے لے تو خدا قسم وہ اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معصوم نہیں بلکہ معصومہ نے لیا. شاعر نے دو مصرے میں کہا کہ مٹ نہیں سکتے زمانے سے یہ عزادار حسین, ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے. ہاں خدا کی قسم, زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے. یاد رہے آپ کو. آج پوری دنیا یہ کیا چاہتی ہے کہ کوئی حسین کے در پہ نہ جائے, علی کے در پہ نہ جائے, کوئی کربلا نہ جائے, ہے نا, چاہتی ہے یہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حسین نے کسی کو بلایا نہیں. لوگ اتنے 21 ملین پہنچ رہے ہیں, 22 ملین پہنچ رہے ہیں, اور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو 10 لاکھ 12 لاکھ کا مجمع بھی حاجیوں کا ہوتا ہے, حج پہ پہنچتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے نا, کہاں کربلا, کہاں مدینہ, کہاں جو ہے کعبہ, دونوں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ مولانا فرق کیا ہے؟ بھیا فرق یہ ہے کہ جہاں 10 لاکھ 12 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے وہاں پانی بکتا ہے, جہاں 22 ملین کا مجمع ہوتا ہے وہاں پانی بٹتا ہے. آپ دیکھیے اسے کہتے ہیں کربلا. ہاں یہ ہے کربلا. آج یہ کیا کہا جاتا ہے, ایران کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, ایران کا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران, 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ایران. میں نے کہا میسج غلط, یہ میسج غلط. اب آپ کہیں گے مولانا غلط کیسے؟ اما بھیا غلط اس لیے کہ ہمارا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے نہیں رہا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمارا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں حسین بھی شجاع ہیں, زینب بھی شجاع ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ اما بھیا میرے ساتھ کربلا آئیے, دلیل آپ کو دکھاتا ہوں. حسین نے کربلا کو فتح کیا, بہن زینب نے شام کو فتح کیا. صلوات پڑھ دے محمد وا. بہن زینب نے شام کو فتح کیا. یہ ہے ہماری درسگاہ, یہ ہے ہماری جو ہے کربلا. اور یقیناً اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں کوئی درس نہ ملتا. آج آپ دیکھیے یہ فرش عزا جو ہے کتنی محنت و مشکلات کے ساتھ شہزادی نے ہم تک یہ بچھایا ہے. اور ایک چیز, ایک نصیحت, آج کے زمانے میں یہ جو حالت حاضرہ, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نوجوانوں سے توجہ کے ساتھ, یہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں جلوسوں کی بے حرمتی بہت زیادہ کی جا رہی ہے. یعنی وہ علم, یعنی کبھی سنترے کا علم بن رہا ہے تو کبھی چھوارے کا علم بن رہا ہے تو کبھی سیب کا علم بن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کہاں سے لائے, کس تاریخ سے لائے بھائی, کس حدیث سے آپ لے آئے, کیا ہے یہ؟ اور وہ کچھ لوگ تو مولا عباس کی شبی باقاعدہ بنا رہے ہیں. نہیں, شبی بنانا اسلام میں حرام ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے حرام ہے؟ اس لیے کہ روز محشر پروردگار عالم ہم سے یہ کہے گا کہ تم نے اس انسان کی شبی بنائی تھی تو اب تو ہی اس انسان کے اندر روح پھونک, اس انسان کے اندر روح پھونک.
میرے عزیزو بس بات اتنی سی ہے کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ ہم کام نہ کریں. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کے اندر روح پھونکیں یا کسی کو جان دے. یہ قوت صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. یہ صرف حق خدا کا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جو زندہ کرتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے مردہ کرتا ہے. یہ حق صرف اہل بیت کا ہے. اور آج دیکھیے کہ آج کے زمانے میں جب فرش عزا بچ جاتا ہے تو لوگ نہیں آتے ہیں. کچھ لوگ سوچ کے چلتے ہیں کہ جب مصائب پہ آئیں گے مولانا تب چلیں گے. کچھ لوگ فضائل پہ آتے ہیں, کچھ لوگ زیارت پہ آ کے شامل ہوتے ہیں. نہیں, ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی تو عقیدہ ہے نا کہ اس فرش پہ کہیں فاطمہ ہیں, کہیں علی ہیں, کہیں رسول ہیں, کہیں حسن ہیں, کہیں حسین ہیں, ہے نا؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا. مطلب ہم اتنے بڑے انسان ہو گئے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں آ کے فرش پہ بیٹھ جا رہی ہیں لیکن ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ارے یاد رکھے گا عزیزو, یہ فرش عزا بڑی مشکلات کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. یہ آپ دیکھیے جناب زینب ایک کردار ہے. اگر یہ کردار نہ ہوتا تو آج ہم تک عزاداری نہ پہنچتی. ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں, بات کو تمام کرتا ہوں. مثلا مولا آپ سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں, تمام میری ماں بہنوں کو بھی اللہ سب کو پروردگار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اور آپ سب جائیے گا انشاءاللہ, دیکھیے گا. بہرحال ہم لوگ دیکھ کے وہاں سے آ رہے ہیں. جب آپ مثلا جائیں گے, اب آپ دہلی ایئرپورٹ پہ پہنچے, آپ کو پیاس لگ گئی, آپ نے کہا پانی لاؤ, پانی لاؤ, پانی ملا. پھر آپ فلائٹ میں بیٹھے, جدہ اترے. دیکھیں یہ ہندوستان کی دھوپ اور ہے, عراق اور جدہ کی دھوپ اور ہے, یہ خیال رہے. اب آپ کو جدہ میں پیاس لگی, آپ نے کہا پانی لاؤ, پانی لاؤ, پانی لاؤ. کسی صاحب نے کہا بھیا آپ ہندوستان میں نہیں ہیں بلکہ جدہ میں ہیں, یہاں پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ ماں کہتے ہیں. کہاں بیٹھے آپ, ذرا سا توجہ دیجیے گا, بلکہ ماں کہتے ہیں. اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار جب جدہ تک آ گئے ہیں تو چلتے ہیں 8ویں امام کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. اب آپ فلائٹ میں بیٹھے اور تہران اتر گئے. اب آپ کو پیاس لگی, آپ نے کہا پانی لاؤ, پانی لاؤ, پانی لاؤ. پانی کہہ کر پانی ہو گئے, پانی نہیں ملا. دل میں خیال آیا کہ ہم نے جدہ میں کہا تھا ماں, ہو سکتا ہے یہاں بھی ماں کہتے ہو. آپ نے کہا ماں لاؤ, ماں لاؤ, ماں لاؤ. کسی نے کہا بھیا آپ جدہ میں نہیں ہیں بلکہ تہران میں ہیں, یہاں پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ آب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا چیز وہی ہے, رنگ وہی ہے, بو وہی ہے, مزہ وہی ہے, بس جگہ بدلی, شے کا نام بدل گیا. جگہ بدلی, شے کا نام بدل گیا. اسی طریقے سے جناب زینب ایک کردار ہے. یہی کردار اگر مکے میں ہو تو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں, یہی کردار اگر مدینے ہو تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں, اور یہی کردار اگر مدینے سے کربلا آ جائے تو زینب کبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. سلامت رہیں. اگر یہی کردار اگر کربلا آ جائے تو زینب کبریٰ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک چھوٹی سی نصیحت آج کے مجلس میں تقریر میں, کہ جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھا کریے تو ضرور ہاتھ اٹھایا کریے. اس کی وجہ ہے, اس کے فائدے ہیں, فائدہ آپ کے لیے ہے. اس لیے کہ جب آج آپ حسین کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کل آپ کے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں فاطمہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی. یاد رہے. تو ہاتھ اٹھا کے بتایا کریے کہ ہم علی والے ہیں. ہاں, اور ہاتھ ہی نہ اٹھایا کریے بلکہ بولا بھی کریے تاکہ پہچانا جائیے, پہچانے جائیے. مولا کا قول ہے, نہج بلاغہ مولا فرما رہے ہیں, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس لیے کہ جب ایک خطیب, ایک ذاکر, ایک شاعر, ایک مولوی بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے, اور جب سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال. جب علی کے چاہنے والے بولتے ہیں تو یہ عشق کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے آپ, آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ علی کا تذکرہ نہ ہو, علی کا نام و نشان ختم ہو جائے. نہیں نہیں, جب تمہارے اماموں نے نہیں مٹا پایا تو تم کیا مٹاؤ گے. آج
ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے۔ نہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے عزیزوں، اے جوانوں، جب تم اپنے ہاتھ پہ سینے پہ ماتم کرتے ہو نا، جب یہ تمہارا ہاتھ سینے پہ پڑتا ہے تو یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں پڑتا ہے بلکہ یزیدیت کے چہرے پہ تماچا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ یزیدیت کے چہرے پہ تماچا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہر دور میں یہ ہونا چاہیے کہ یزید کے چہرے پہ تماچا پڑے۔ ہاں، اور مولا نے فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی میں طرح طرح کے مشکلات تو آتے رہیں گے، کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ علی کے چاہنے والے ہو، علی کے چاہنے والے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہو، میدان سے بھاگتا نہ ہو۔ ہم ایسے امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے اماموں کا بہت امتحان لیا گیا، ہر موڑ پہ امتحان لیا گیا، لیکن آئیے دیکھیے ذرا کربلا آپ آئیے، امام حسین علیہ السلام، حسین کا اتنا امتحان لیا گیا کہ حسین نے خود کہا پروردگار کتنا امتحان لے گا، لیکن پھر حسین نے ایک جملہ کہا، پروردگار جتنا امتحان لینا ہو لے، تیرا حسین ہر امتحان میں کامیاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ایسے بڑے بڑے علماء سے سن لیتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں بڑا خطبہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا میں کتنا سخت بولنا تھا؟ اگر مجھ سے 2.5-3 گھنٹہ یہاں بلوایا جائے میں نہیں بول پاؤں گا، میری زبان سوکھ جائے گی، میری حالت سوکھ جائے گی۔ لیکن ذرا کربلا آئیے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، کربلا میں سب سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی تھی۔ اے میرے چاہنے والوں، تم امام حسین پر رونے آئے ہو نا، امام حسین پر رونے آئے ہو نا تو دل کھول کے رونا، اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی روئیے گا تو یہ سوچ کے روئیے گا کہ ایک بی بی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اجرکم، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، شہزادی فاطمہ ایک ہاتھ اپنا پسلی پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ رومال لے کے اپنے عزاداروں کے آنکھوں کے نیچے رکھتی ہے، اے عزاداروں لاؤ میرے لال کے زخم کے مرہم دے دو۔ نہیں، دوسری روایت سن لو، میری ماں بہنیں بہت گریا کریں خدا قسم، سب کے پاس اولاد ہے، دوسری روایت سن لو۔ دوسری روایت کیا کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ 4 سال کی بچی آتی ہے، آنے کے بعد ہر ایک عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اے میری دادی فاطمہ یہ میرے بابا پہ روتا کیوں نہیں ہے؟ اجرکم، خدا آپ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، میں یقین ہے، اور روایت سنیے آپ، امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب رویا کرو تو بآواز بلند رویا کرو، جب روتے ہو نا تم تو امام زمانہ دل سے دعا دیتے ہیں، خدا ایک قسم۔ روایت سنیے آپ، یہ لو حسین اتنا مظلوم میرا حسین ہے، میری ماں بہنیں موجود ہیں کہ جب ان کا بھائی پردیس جاتا ہوگا یا ان کا بابا پردیس جاتا ہوگا تو یہ رخصت کرتے ہوں گی، لیکن میری ماں بہنوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا بھائی آئے گا، میرا بابا آئے گا، لیکن ادھر زینب کو پتا ہے اگر میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو یہ پتہ ہے زینب کو کہ میرا بھائی، اب وہ دن آ گیا کہ زینب وہ رخصت کر رہی ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے امام حسین کو رخصت کیا اور حسین خیمے میں آئے اور جناب زینب کو سلام آخر کیا، اور کرنے کے بعد آئے، کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، فرات کا رک کر کے کہتے ہیں، اے بھیا عباس، ارے حسین کو سوار نہ کرو گے؟ اے میرے لال علی اکبر، ارے بابا کو سوار۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو دو فکرہ سنو اور میں اپنی جو ہے بات تمام کرتا ہوں۔ سنیے روایت، جناب زینب اور امام حسین کی بے انتہا محبت تھی، ایک لمحہ بھی زینب حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ تصور کریے اسی بہن کے سامنے ارے بھائی کا گلا کاٹا گیا، بہن یہ منظر کس نگاہوں سے دیکھا ہے؟ ارے بہنوں کو بھائی سے کسی دولت کی لالچ نہیں ہوتی ہے، لیکن جن بہنوں کے پاس بھائی ہوتا ہے نا ان بہنوں کو بڑی آس ہوتی ہے کہ میرا بھیا ابھی ہے۔ ارے زینب کو بھی بڑی آس تھی، میرا حسین ابھی ہے۔
اجرکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو دو روایت سنیے۔ روایت کہتی ہے کہ زینب کے سامنے حسین کا سر اور جو ہے ذبح کیا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بھیا، ارے کیا یہ دن دیکھنا تھا کہ ارے بہن کے سامنے ارے بھائی کا گلا کاٹا گیا۔ اجرکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ شمر کا مرتبہ حسین خیمے میں پہنچا اور حسین کے ارے زلفیں پکڑا، زلفیں پکڑتے ہوئے حسین خیمے سے باہر آیا۔ ایک مرتبہ حسین کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں حسین کو تنہائی میں ذبح نہیں کروں گا، ایک خنجر سے دو دو وار کروں گا۔ ارے زینب کے سامنے ارے ادھر حسین کو ذبح کروں گا، زینب دیکھ کے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، میں نے اپنی مسائل تمام کیا، بس دو روایت۔ عزاداروں کا مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے حسین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد میرے بھیا حسین کو ذبح۔ اجرکم، اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد میرے بھیا کو ذبح کیا گیا۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد ارے سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد زینب کی ردائیں چھینی گئی۔ اجرکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد ارے زینب کی ردائیں، اے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد زینب کو نہ محرموں کے درمیان، اے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد زینب کی چادر اتاری نہیں گئی بلکہ چھینی گئی۔ اے نانا، نہ محرموں کا مجمع تھا، شرابیوں کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَإِنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ مَاتَمِ حسین۔